الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لو انزلنا، اگر ہم اتارتے ھذا القرآن، اس قرآن مقدس کو، علی جبل، کسی پہاڑ کے اوپر، لرأیتہ، تو دیکھتے آپ اس پہاڑ کو، خاشعاً، جھکنے والا، متصدعاً، پھٹ جانے والا، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نضربها، بیان کرتے ہیں ہم ان مثالوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ سورہ حشر کی یہ آیت نمبر 21 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ ایک ہے عظمت قرآن اور ایک ہے افادیت قرآن۔ ایک یہ ہے کہ قرآن حکیم کے فائدے کیا ہیں، قرآن حکیم کا آپ کو نفع کیا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اور فی نفسہ، قرآن حکیم کی عظمت کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اگر ان کو الگ الگ ذہن میں رکھ کر آپ سمجھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اگر ہم اس کو پہاڑوں جیسی سخت، پہاڑوں جیسی بلند مخلوق کے اوپر اتارتے اور ان کے اندر ہم احساس پیدا کرتے، تو یقیناً پہاڑ بھی اس کی عظمت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بھی اس کی عظمت کی وجہ سے جھک جاتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مزید جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے بلایا، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کا اشتیاق بڑھ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے یہ اپنی درخواست کی، قال ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو
تو رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اپنی جگہ جمع رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، تو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی تجلی فرمائی پہاڑ کے اوپر، تو پہاڑ جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس آیت کا اس واقعے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ عین ذات کی تجلی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس سے برداشت نہیں کر پائے، بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور یاد رکھیں کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، متکلم بولنے والے کی صفت ہوتی ہے کلام، جو تاثیر متکلم کے اندر ہوتی ہے، جو عظمت متکلم کے اندر ہوتی ہے، وہ کلام کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر بڑے آدمی کے کلام کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، اس کو لوگ زیادہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ بعض لوگ بیچارے توائی لگاتے رہتے ہیں، میری بات سنو، کوئی سنتا ہی نہیں، ان کی بات کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ وہی بات کوئی بڑا آدمی کہتا ہے تو سب لوگ اس پر ایک دم سے الرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ رب کائنات کے کلام کی بہت بڑی عظمت ہے۔ جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ کیا جمادات کے اندر کوئی حص ہے کہ نہیں، تو دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، آگے کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور یقیناً کچھ پتھر ایسے ہیں جو یتفجر منہ الانہار، ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈھہ پڑتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں منبر تیار ہونے سے پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ پیٹھ پشت مبارک لگا کر کے، ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ پہلے دن جب منبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے پاس سے گزر کر منبر پر تشریف لے گئے، تو وہ تنا اس طرح بلبلا کر رونے لگا جیسے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے فراق میں روتا ہے، کہ اس تنے کے پاس وحی کا نزول ہوتا تھا، اس تنے کے پاس وحی کی تلاوت ہوتی تھی، اس تنے کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تھا۔ تو جمادات بھی ذکر خداوندی سے محظوظ ہوتے ہیں اور ان سے محرومی پر تاثر لیتے ہیں۔ بہرحال وہ معجزاتی چیز ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن حکیم کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی جو ہے اس کی عظمت کے سامنے جو ہے وہ جھک جاتا، پھٹ جاتا۔ انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ انسانوں مسلسل تم قرآن سنتے ہو مگر تمہارے دل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ اس کے سامنے قرآن حکیم پڑھا جائے، اس کا دل نرم ہو جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور اگر آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوں
تو اس کا قلب تو ضرور ایک تاثر لے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوں کے سردار تھے اور بڑے بڑے ڈاکے مارتے تھے، پوری ان کی ایک ٹیم تھی۔ وہ اپنی ٹیم کے جن افراد کو مناسب سمجھتے تھے کہ بھئی یہ 4 لوگ ادھر جاؤ وہاں ڈاکہ ڈالو، تم وہاں جاؤ ڈاکہ ڈالو۔ ایک دن جو ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا کہ وہاں ڈاکہ ڈالنا ہے رات کو، اور انہوں نے اس کے لیے ایک اسکواڈ تیار کیا۔ وہ گئے اور واپس آ کر فضیل ابن عیاض سے کہا کہ وہاں ڈاکہ ڈالنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ تو فضیل ابن عیاض جو باس تھے اس ٹیم کے، انہوں نے کہا کہ اس کی کمانڈ میں خود کروں گا۔ تو فضیل ابن عیاض گئے اور اس قلعے کا، اس محل کا ایک راؤنڈ لیا کہ بھئی کہاں سے نقب لگائیں۔ تو جہاں سے وہ نقب لگانا چاہتے تھے، جب وہاں کھڑے ہوئے تو اندر کوئی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ قرآن کے الفاظ نے فضیل ابن عیاض ڈاکوؤں کے سردار کے دل کے اوپر ایسی دستک دی، فرمانے لگے ہاں وقت آ گیا ہے۔ پھر وہی فضیل جو ڈاکوؤں کے سربراہ تھے وہ اولیاء کرام کے سردار بن گئے۔ اس سے بڑھ کر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ اپنے دماغوں میں تازہ کر لیں کہ آپ چراغ نبوت کو بجھانے چلے اور قرآن حکیم کی چند آیات سن کر کے وہاں جو ہے گویا سرنڈر ہو گئے اور ایمان قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین اس آیت مقدسہ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت، قرآن حکیم کی قوت تاثیر، قوت استدلال، اس کا واقعات کو مؤثر انداز سے بیان کرنا مختلف اسالیب اور پیرایوں میں، یہ اتنا عمدہ ہے کہ اگر پہاڑوں کے اوپر بھی یہ قرآن نازل کیا جائے تو وہ بھی اس کے اثر سے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اہل ایمان آپ سوچیں کہ آپ کے دلوں پر قرآن حکیم کیوں اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ بار بار میں نے عرض کیا، پھر سنائے دیتا ہوں، اللہ کرے میرے یا آپ کے دل پر یہ دستک کامیاب ہو جائے۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس کوئی پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت ہم بعض و نصیحت سنتے ہیں لیکن دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ ہمارے دل مر گئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اگر حالت یہ ہے کہ دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا تو پھر دل مرے نہیں، پھر دل جو ہے وہ، انہوں نے کہا کہ سو گئے ہمارے دل۔ فرمایا پھر دل سوئے نہیں، دل مر گئے ہیں۔ سویا ہوا کبھی نہ کبھی بیدار ہوتا ہے، لہذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن حکیم سے تاثر لیا جائے اور جو مقصد ہے اس کا کہ یہ ہمارے دلوں کے اوپر اثر انداز ہو، یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو۔ ایک لفظ یہاں نیا آیا، نضربھا، بیان کرتے ہیں ہم۔ دیکھیے ضرب سے ہے یہ لفظ، ضرب کے معنی مارنے کے بھی ہیں، ضرب کے معنی چلنے کے بھی ہیں، ضرب کے معنی خیمے گاڑنے کے بھی ہیں، اور ضرب کے معنی بیان کرنے کے بھی ہیں۔ یہ بڑی مالدار زبان ہے عربی، کبھی اس کے ایک لفظ کے ہزاروں معنی ہوتے ہیں اور کبھی ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں، لہذا یہاں نضربو کا معنی ہے بیان کرنا۔ تو یہ عظمت قرآن سے متعلق جو ہیں وہ گفتگو تھی۔ افادیت قرآن سے متعلق دوسری آیات ہیں، مثلا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ایک مؤثر کلام عطا فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن حکیم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے یہ دلوں کے لیے شفا ہے، یہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔
اور سینے کی بیماریوں ہی کی وجہ سے پوری کائنات بگاڑ کا اور فسادات کا شکار ہے۔ افادیت تو وہ ہے قرآن کی کہ وہ رہنما ہے، افادیت تو وہ ہے قرآن کی کہ وہ تمام ظاہری اور باطنی امراض کے لیے شفا ہے۔ اور یہ جو یہاں آیت میں بیان کیا گیا ہے یہ قرآن حکیم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت سے آگے اللہ رب العالمین کے کچھ اسماء کا تذکرہ ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہ، عالم الغیب والشہادہ، غیب کے اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ یہ جو غیب یہاں کہا ہے یہ انسانوں کے اعتبار سے کہا، ورنہ اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، یعنی ہم سے جو چیزیں غیب ہیں اس کو بھی اللہ جاننے والے ہیں اور جو حاضر ہیں ان کو بھی جاننے والا۔ عالم الغیب والشہادتی، جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو۔ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ تعالی سب پر رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمت، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہوا وہ اللہ الذی وہ ذات ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود برحق، الا ہو مگر وہی، الملک بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے ہر عیب سے، السلام سلامتی دینے والا ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، المہیمن نگران ہے نگہبان ہے، ہر لمحے انسان سو رہے ہیں، حیوان سو رہے ہیں اور وہ ان کی نگہبانی فرما رہا ہے، العزیز غالب ہے، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں، الجبار زور آور ہے، اس کی طاقت کے سامنے ساری دنیا بے بس ہے، چھوٹی سی نہ دیکھنے والی جو ہے وہ سزا اس نے بھیجی، ساری دنیا کے سپر پاوریں ہوں کہ غیر سپر پاوریں ہوں ساری بے بس ہو گئیں، ساری معطل ہو کر کے رہ گئیں۔ الجبار زور آور ہے، المتکبر بڑائی والی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت شان میری تہبند ہے، فمن نازعنی، جو میری تہبند اور میری چادر کو پھاڑنا چاہے گا، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ المتکبر بڑائی والا ہے، بڑائی زیب ہی اسی کو دیتی ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام سے جو اس کے ساتھ شریک کی جاتی ہیں چیزیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، البارئ موجد ہے، بغیر نمونے کے وجود دینے والا ہے کسی چیز کو، المصور تصویر بنانے والا ہے، یہ میری آپ سب کی تصویریں اس رب نے بنائی ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اس کے لیے ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہیں اس کی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ تعالی غالب ہے، اور غالب ہی نہیں حکمت والا ہے، اپنے غلبے کا اظہار کہاں کہاں کرتا ہے وہ اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ واحد وہ قرآن حکیم کا مقام ہے جہاں ایک ہی جگہ پر اللہ رب العالمین کی 17 صفات کو بیان کیا گیا ہے، 17 اسماء حسنہ کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان للہ 99 اسما
मिअतन इल्ला वाहिदन, फरमाया मन अहसाहा दखलल जन्ना, अल्लाह ताला के 99 नामे एक कम 100 अस्मा हैं अल्लाह ताला के। फरमाया जो इन्हें शुमार करेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। बाज़ उलमा ने फरमाया है कि अस्माए हुस्ना जो है वो 99 ही के अंदर महदूद और महसूर नहीं, बल्कि बाज़ मुहक्किकीन ने 5000 से ज़्यादा अस्माए हुस्ना शुमार करवाए हैं। बहरहाल एक तो इन अस्माए हुस्ना पर ईमान लाना है हमें, दूसरा ये है कि इन, और इसको हम पढ़ते भी हैं, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही। ईमान मुजमल में है ना, ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल, इसको याद करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। हम ईमान लाते हैं अल्लाह ताला पर जैसी कि उसकी सिफात हैं, उसके अस्मा हैं। नंबर 2 पर बरकत हासिल करने के लिए इन अल्लाह ताला के नामों का विर्द करना चाहिए। नंबर 3 ये कि अल्लाह तबारक व ताला के इन नामों के वसीले से बंदे को दुआ करनी चाहिए। अगर उसका यकीन गैर मुतज़ब्ज़ब और गैर मुतज़लज़ल होगा तो इंशाअल्लाह इन अस्माए हुस्ना की बरकत से उसे उसकी दुआ अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगी। लिहाजा हमारे अकाबिर उलमा मशाइख ने एक जगह इन नामों को जमा किया है, सुबह शाम के वज़ाइफ को एक जमा किया है, दुरूद पाक के तमाम सीगों को एक जगह जमा किया है। सुबह शाम उनका विर्द करना चाहिए, इससे बरकत भी हासिल होगी और इससे दुआएं भी कबूल होंगी।